لاس اینجلس کی آگ سے محفوظ گھر بائبل کا معجزہ ہے یا قرآن مجید کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا جہاں ہر طرف تباہی ہو اور ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں لیکن ایک گھر مکمل طور پر محفوظ رہ جائے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاس اینجلس کی خطرناک آگ کے اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں بتائیں گے جہاں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا مگر ایک مسلمان کا گھر معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا واقعی قرآن پاک کی موجودگی یا تلاوت اس گھر کی حفاظت کا سبب بنی؟ اس واقعے کو لے کر آج پوری دنیا کے اندر کشمکش ہے اور بہت سے لوگ قرآن مجید کے اس معجزے اور اس کرامت پر یقین کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ اسی واقعے کے حوالے سے مذہب عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کے اس محفوظ گھر میں ہماری مقدس کتاب انجیل موجود تھی اور اس وجہ سے یہ گھر جلنے سے محفوظ رہا۔ اب آیا واقعی یہ قرآن مجید کی برکت تھی یا کچھ اور؟ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس واقعے پر بات کریں گے بلکہ آپ کو صحابہ کرام کے دور کا ایک ایمان افروز واقعہ بھی سنائیں گے جب ایک محلے میں آگ لگ گئی لیکن ایک صحابی کا گھر معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کا گھر کس وجہ سے بچ گیا، اور ان صحابی کا جواب آپ کے دل کو اللہ کی قدرت پر مزید یقین سے بھر دے گا۔ اور ہاں، اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے کچھ اور حیرت انگیز واقعات بھی شیئر کریں گے جو آپ کے ایمان اور یقین کو مزید بڑھا دیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ جانیں گے نہ صرف لاس اینجلس کے واقعے کی حقیقت بلکہ قرآن مجید کے معجزے کی ایسی دلیلیں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیں گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاس اینجلس کی آگ کے اس حیرت انگیز واقعے کی۔ یہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا جب ایک خطرناک آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی گھر جل کر راکھ ہو گئے لیکن یہ ایک مسلمان کا گھر معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس گھر میں قرآن پاک موجود تھا اور روزانہ اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ قرآن مجید کی برکت تھی جس نے اس گھر کو اس تباہی سے بچا لیا۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اگر واقعی قرآن کی تلاوت کی برکت سے گھر بچتا تو باقی گھروں میں بھی قرآن موجود ہوگا یا اس کی تلاوت کی جاتی ہوگی، پھر وہ کیوں جل گئے؟ یہ سوال اہم ہے اور اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کو صحابہ کرام کے دور کا ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جو ان تمام سوالوں کے جواب دینے میں مدد کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو ایمان اور یقین کی ایسی مثال پیش کرتا ہے جسے سن کر دل اللہ کی قدرت پر ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو درداء مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کی نظر میں اللہ کی رضا اور ذکر کا شغف تھا اور وہ کسی بھی مصیبت یا پریشانی سے بے پرواہ اللہ کے ذکر میں محو رہتے۔ اسی دن اچانک آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، شعلے بلند ہو رہے تھے اور پورے محلے میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں کی زندگی کا سامان جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اس میں کچھ ایسا تھا جو کسی کو بھی بے چین کر دیتا، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت پرسکون تھی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کو اطلاع دی، آپ کا گھر بھی نظر آتش ہو چکا ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر وہ شخص بھی حیران رہ گیا۔ آپ نے بے خوف ہو کر کہا، میرا گھر محفوظ ہے۔ پھر مزید کئی لوگ آئے اور ہر کسی نے یہی اطلاع دی کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہمیشہ کی طرح ایک ہی تھا، میرا گھر نہیں جلا۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ ان کے گھر کے آس پاس کے تمام گھر جل چکے تھے اور آگ کی شدت اتنی تھی کہ لوگوں کی جان تک جانے کا خطرہ تھا، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد، سکون اور اللہ پر ایمان کی طاقت دیکھنے کے لائق تھی۔ پھر جب آگ کا دھواں تھما اور شعلے مدھم پڑے تو
تو یہ واضح ہوا کہ واقعی حضرت ابو درداء کا گھر محفوظ ہے۔ اب لوگوں نے سبب دریافت کیا کہ آپ کا گھر کیسے محفوظ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے صبح کے وقت وہ کلمات پڑھے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، جو شخص صبح ان کلمات کو پڑھ لے شام تک اس پر کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ اور میں نے یہی کلمات پڑھ لیے تھے کہ اے میرے رب، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ پر توکل کیا اور تو عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی طاقت اور قوت کے سوا کوئی طاقت نہیں، وہ بلند اور عظیم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ پاک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر مخلوق کے شر سے جسے تو اپنی گرفت میں لے لے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان اور یقین، ان کے اس دعا کے کلمات میں پختہ عقیدہ اور اللہ کی قدرت پر کامل بھروسہ تھا۔ یہ ایک سچا معجزہ تھا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طاقت اور اللہ کے انبیاء کی تعلیمات میں کتنی عظمت ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ لاس اینجلس کی تباہ کن اور خطرناک آگ نے پورے علاقے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس آگ میں اتنا نقصان ہوا کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ لوگوں کے گھر، کاروبار، زندگیاں، سب کچھ اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے بچانے پر قادر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک اور آگ کا واقعہ یاد کریں جو تاریخ انسانی میں ایمان کا ایک عظیم امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دشمنوں نے انہیں پکڑ کر آگ میں پھینک دیا۔ ایک ایسی آگ جسے دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے، لیکن وہی آگ جو جلا دینے والی تھی اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بن گئی۔ دوستو، لاس اینجلس میں لگی آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن ایک مسلمان کا گھر معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ آج کی دنیا میں اللہ نے اپنی کرامت دکھائی کہ لوگ حیران ہیں اور کشمکش کا شکار ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ لوگوں کی زبانوں پر بس یہی بات ہے، اس گھر میں قرآن مجید موجود تھا اور اس گھر کے افراد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نبوی اعمال کو اور دعاؤں کو اپنائے ہوئے تھے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے اور اللہ کی کلام کی برکت بے مثال ہے۔ دوستو، اب جہاں تک عیسائیت کے پیروکاروں کا تعلق ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کے اس محفوظ گھر میں انجیل موجود تھی اور اسی وجہ سے گھر جلنے سے بچا، تو یہ دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ اس کے کلام یعنی قرآن مجید کی برکت تھی، اور یہی وہ وجہ تھی جس سے گھر محفوظ رہا۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے اور اس کی برکتیں ہر مسلمان پر ظاہر ہوتی ہیں جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ انجیل کی موجودگی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مشیت سب کچھ پر غالب ہے۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ عیسائیت کی مقدس کتاب انجیل اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ عیسائی مذہب نے اپنی کتاب کو خود رد و بدل کر کے تبدیل کر لیا۔ اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں، قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور یہ کتاب اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کا ایک زبر اور زیر تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی قیامت تک کی جائے گی۔ لہٰذا انجیل کی موجودگی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کی حفاظت اور کرامت صرف اور صرف اس کے نازل کردہ قرآن مجید کی برکت سے ظاہر ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ،
اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ آج 1429 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر نہ ہو سکا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں مگر ایک بھی کوشش کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہ ہو سکے گی۔ پیارے دوستو، قربان جائیے اس رب کائنات پر جس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان اس کی کرشمہ سازیوں پر سر دھنتا رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس ماحول میں قرآن کا نزول ہوا، جس سیاق و سباق میں آیتیں نازل ہوئیں، اس ماحول کو بھی تحفظ اور دوام بخشا گیا۔ حدیث کے ذخیرے نے وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی ہمارے سامنے رکھ دی۔ جب طالب حدیث اس کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں وہ سارا منظر سامنے آ جاتا ہے جس منظر میں قرآن کریم نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر میں قرآن مقدس کے احکامات و ہدایات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے صاحب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور موجودگی میں عمل درآمد شروع کیا، جس کو علم حدیث میں حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ راوی نے حدیث کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا دیکھا تو اس وقت جو کیفیت تھی، راوی جس سے روایت بیان کرتا ہے اس کے سامنے وہی انداز و اسلوب اختیار کرتا ہے جس انداز سے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو اخذ کیا ہو، اور وہ پوری کیفیت بعینہ کر کے دکھاتا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو۔ مثلا اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گناہ اور توبہ کے وقت ایمان کی کیفیت کو بیان کیا کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو پرو کر علیحدہ کیا اور کہا، ایمان گناہ کے وقت اس طرح نکل جاتا ہے، اور جب توبہ کرے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پرو کر بتایا۔ پھر اس صحابی نے اس روایت کو بیان کر کے اسی طرح کر کے بتایا۔ اس طرح یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ بظاہر ایسا کرنے سے کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر نہ بھی کیا جاتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، مگر اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر انسان اس ماحول میں چلا جاتا ہے جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی میں یا جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے تھے تو روحانی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور حدیث کے اساتذہ اور طلباء کے ذریعے دیکھتا چلا رہا ہوں۔ بالکل اسی کیفیت اسباب نزول آیات کے بولتے اور سنتے وقت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے لاس اینجلس کی تباہ کن آگ میں اس ایک مسلمان کے گھر کو محفوظ رکھا تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حفاظت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر اللہ کی حفاظت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو اور اپنے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور رکھتے ہیں، یہ نہ صرف اس کے گھر کی حفاظت کا سبب بنا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جب اللہ چاہے تو اپنی کتاب کی برکت سے اپنی مخلوق کی حفاظت کر سکتا ہے، چاہے دنیا میں کتنی ہی آفات آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی آخری کتاب کے طور پر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے، جیسے کہ وہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم قرآن کو اپنے دلوں اور گھروں میں جگہ دیتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی روحانیت کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ اللہ کی خاص حفاظت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی تمام قدرتی آفات اور مصیبتیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتیں، اور جب اللہ کی رضا شامل ہو
تو وہ اپنی کتاب کی برکت سے ہمیں ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا حفظ اور اس کی تلاوت صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا حفاظتی حصار بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک نیا جذبہ دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن مجید سے آباد کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بھی بات واضح رہے کہ لاس اینجلس کی آگ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ صرف آتش زدگی کا واقعہ نہیں تھا، اس آگ کی بنیاد میں کئی عوامل کا مجموعہ تھا، جن میں شدت سے بڑھتا درجہ حرارت، خشک موسمی حالات اور تیز ہوائیں شامل تھیں۔ یہ سب عوامل ایک ساتھ مل کر اس علاقے میں آتش زدگی کو جنم دینے کا سبب بنے، جس کے نتیجے میں پورے علاقے کی ہزاروں ایکڑ اراضی جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، موجودہ حالات جو لاس اینجلس میں چل رہے ہیں وہ صرف اس مخصوص آتش زدگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ قدرتی ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کا ایک حصہ ہے جو دنیا بھر میں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ گرم موسم، طوفانی ہوائیں اور غیر معمولی درجہ حرارت ایسے عوامل ہیں جو قدرتی آفات کو جنم دینے کا سبب بن رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم ان بدلتے ہوئے حالات کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم اپنے مستقبل کی جانب دیکھیں تو ہمیں یہ بات قبول کرنا ہوگی کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان قدرتی آفات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنی تیاریوں اور حفاظتی تدابیر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی پناہ، رحمت اور کرامت کی طاقت پر ایمان رکھنا ہوگا تاکہ ہم ان آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمیں نہ صرف اپنی دنیاوی تیاریوں پر توجہ دینی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی حالت کو بھی بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی رضا اور حفاظت ہمارے ساتھ ہو تو ہم کسی بھی قدرتی آفت سے بچ سکتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی دعاؤں اور اللہ کے کلام پر زیادہ یقین ہونا چاہیے تاکہ ہم ان آفات سے محفوظ رہ سکیں جو ہماری زندگیوں میں آئی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاس اینجلس میں لگی یہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس نے متعدد گھروں، کاروباری اداروں اور جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت اور پھیلاؤ نے تمام فنی اور قدرتی وسائل کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور اس نے سینکڑوں افراد کی زندگیوں کو شدید متاثر کیا، لیکن اس کے باوجود ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اس آتش زدگی میں ایک گھر معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ آپ سوچیں، لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ کی تپش میں جب پورا شہر، سڑکیں اور عمارتیں جل کر خاکستر ہو رہی تھیں تو آخر میں اس گھر کو کس نے بچایا؟ وہ گھر جہاں قرآن مجید موجود تھا، وہ گھر جہاں اللہ کے کلام کی برکتیں چھپی ہوئی تھیں، اور وہ گھر جہاں اہل خانہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ اللہ کی کرامت کا واضح مظہر تھا۔ جب اللہ کسی کو بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قدرتی آفات، عالمی طاقتوں یا کوئی بھی انسانی بنائی ہوئی تدبیر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قدرتی آتش زدگی نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرامت کبھی بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے، اور جب وہ چاہے تو ایک گھر کو بچا کر اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان بنا دیتا ہے۔ بلکہ پیارے دوستو، یہاں پر قرآن مجید کی حفاظت کے چند حیرت انگیز واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ چند نوجوانوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کر کے اس بات پر پریشانی کا اظہار کیا کہ مختلف غیر مسلم گروپوں نے قرآن کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ویب سائٹس بنا رکھی ہیں جن پر وہ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کے ساتھ ملتی جلتی صورتیں اور آیات اپنی طرف سے گھڑ کر قرآنی آیات اور صورتوں کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، جس سے ایک ناواقف شخص الجھن اور دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اس کے جواب میں انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ ایسے 20 گروپ بھی وجود میں آ جائیں تو انشاءاللہ قرآن مجید کی صحت و حفاظت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور ان ابلیسی ہتھ کنڈوں کے توڑ کے لیے 10-12 سال کا ایک حافظ قرآن مسلمان بچہ ہی کافی ہے، جو چند گھنٹوں میں پورے قرآن مجید کی چھانٹی کر کے بتا دے گا کہ یہ سورہ صحیح ہے، یہ جعلی ہے، یہ آیت درست ہے، یہ جعلی ہے، اس آیت میں یہ لفظ صحیح ہے، یہ جعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا تقوینی انتظام فرمایا ہے کہ کوئی جدید سے جدید سائنسی ایجاد
शैतानी हरबा या साजिश कुरान करीम के किसी लफ्ज़, हर्फ, ज़बर, ज़ेर, पेश में रद्दो बदल नहीं कर सकती। ये दौर इंटरनेट का दौर है। जब अंग्रेज़ शुरू में बरे सग़ीर में आए तो ज़्यादातर कुरान करीम के कलमी नुस्खों का रिवाज था। उस वक्त उन्होंने सोचा, अगर हम तमाम कलमी नुस्खे मुसलमानों से ख़रीद कर तल्फ़ कर दें तो तहरीफ शुदा नुस्खे फैला दें तो मुसलमानों का हिफाजत कुरान का दावा गलत साबित हो जाएगा। इस मकसद के लिए उन्होंने आम कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत पर कुरान करीम के नुस्खों को ख़रीदना शुरू कर दिया। सादा लोग मुसलमान पादरियों के हाथों धड़ाधड़ कुरान करीम फ़रोख्त करने लगे। उस ज़माने के एक आलिम दीन मौलाना बाकिर अली साहिब ने पादरियों को कहा, कुरान करीम के नुस्खों को तल्फ़ करना तुम्हारी मतलब बरारी नहीं कर सकता। ये फरमा कर एक 10 साला बच्चे को बुलवाया और मुख्तलिफ मुकामात से कुरान करीम ज़ुबानी पढ़वाया, फिर 8 साल के बच्चे से सुनवाया और आखिर में एक 7 साला हाफिज़ कुरान बच्चे को पेश किया। उस वक्त पादरियों को अपनी हमाकत का एहसास हुआ और उन्होंने कुरान करीम के नुस्खे तल्फ़ करने का बेहुदा मशगला तर्क कर दिया। बेशक अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि जिस तरह आसमान पर तारे चमकते हैं उसी तरह कुरान करीम को चमकते हुए अल्फाज में आसमान पर महफूज फरमा दें। मगर हिफाजत के मौजूदा निज़ाम से कमाल कुदरत का ज़्यादा इजहार होता है कि हर ज़माने में दुश्मनान इस्लाम की कसरत के बावजूद, हर किस्म की साजिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने मुहैरुल अक़ूल तरीक़ से कुरान मजीद की हिफाजत फरमाई। हिफाजत कुरान का एक ईमान अफरोज़ वाक़या हाफिज़ लुधियानवी मरहूम ने 1970 में बयान फरमाया था, जिससे मालूम होता है कि हक़ ताला शानहू ने कुरान करीम को लाखों जिंदा इंसानों के सीने में इस तरह महफूज फरमा दिया है कि वो अपने वजूद व बका में ज़ाहिरी असबाब, किताबत व तबाअत वगैरह से कोसों बालातर है। हाफिज़ साहिब फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं और हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। शेर व शायरी होती रही। शायरी से बात हिफ्ज़ कुरान करीम पर शुरू हुई तो शाह साहिब ने दरियात फरमाया, आपने कुरान करीम किस से हिफ्ज़ किया? मैंने अर्ज़ किया, अपने वालिद मोहतरम से। शाह साहिब ने फिर पूछा, और आपके वालिद मोहतरम ने? अर्ज़ किया, हाफिज़ कासिम साहिब। हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहिब का नाम सुनकर हज़रत शाह साहिब ने फरमाया, हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहिब जैसे जय्यद हुफ़ाज़ तारीख़ में खाल खाल पैदा हुए हैं। इस पर हाफिज़ लुधियानवी, जो अपने वालिद मरहूम से हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहिब के बहुत से कमालात सुन चुके थे, शाह साहिब की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरे वालिद मरहूम बताया करते थे कि मेरे उस्ताद ग्रामी को तमाम उम्र कुरान पाक की तिलावत में कभी गलती नहीं लगी और ना ही तमाम उम्र उन्होंने कलाम पाक के किसी लफ्ज़ को लौटा कर पढ़ा। हाफिज़ साहिब रमज़ानुल मुबारक में लुधियाना से अमृतसर तशरीफ़ ले जाते और वहीं तरावी पढ़ाते। 20 हुफ़ाज़ मुख्तलिफ शहरों से उनके कलाम पाक की समाअत के लिए आते, मगर कभी किसी हाफिज़ ने हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहिब को लुक़मा नहीं दिया। यादाश्त का ये आलम था कि 1 घंटे में 1 सिपारा पढ़ें या 5 सिपारों की तिलावत करें। हुस्न और सेहत हरूफ में कोई फ़र्क नहीं आता। हुफ़ाज़ जानते थे मामूली यादाश्त का हाफिज़ कम रफ्तार से नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ेगा तो बेशुमार गलतियां करेगा। ये सुनकर हज़रत अमीर शरीयत ने फरमाया, लुधियाना में एक बुजुर्ग और खुदा रसीदा शख्स ख्वाजा अहमद शाह हुआ करते थे। उन्होंने एक मर्तबा कुरान करीम की किताबत कराई। किताबत मुकम्मल होने के बाद तस्हीह का मसला था। ख्वाजा साहिब किताबत शुदा कुरान करीम रईसे अहरार मौलाना हबीबुर रहमान साहिब के वालिद मौलाना ज़िक्रिया मरहूम के पास लाए। मौलाना ने 6 माह में कुरान करीम हिफ्ज़ किया था और उनका शुमार जय्यद हुफ़ाज़ में होता था। ख्वाजा साहिब ने अपने आने का मकसद बयान किया तो मौलाना फरमाने लगे कि इस काम के लिए सारे हिंदुस्तान में एक ही हाफिज़ हैं और वो हाफिज़ मोहम्मद कासिम हैं। मैं ये कलाम पाक उनको सुनाऊंगा, इसके बाद गलती का इम्कान न रहेगा। चुनाचा मौलाना ज़िक्रिया हाफिज़ साहिब के पास आए और अर्ज़ किया कि मैं कलाम पाक पढ़ना चाहता हूँ, आप सुनते जाएं ताकि इशाद से पहले किताबत की कोई गलती ना रहे। हाफिज़ साहिब ने फरमाया, क्या इस तरह कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा? मौलाना ने अर्ज़ किया, आप नाबीना हैं, इसके अलावा कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आता। हाफिज़ साहिब मुस्कुराए और फरमाया, और तरीका भी है।
اور وہ یہ کہ آپ کلام پاک دیکھتے جائیں، میں آراب یعنی زبر زیر پیش بولتا جاتا ہوں اور بسم اللہ سے شروع ہو کر والناس تک صرف آراب بولتے گئے، کوئی لفظ نہیں بولا۔ شاہ جی نے فرمایا واقعہ سننے کے بعد مجھے یقین نہ آیا۔ میں مولانا ذکریہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس محیر العقول واقعے کی حرف بحرف تصدیق کی اور شہادت دی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ گزرا۔ واقعی حافظ محمد قاسم کو قرآن کریم ایسا یاد تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ خواتین و حضرات، لاس اینجلس کی آگ ایک واضح مثال ہے کہ دنیا کی ترقی اور آسائش کتنی ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ کا ارادہ ہو تو ایک لمحے میں سب کچھ فنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سبق ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی قدرت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ گھر جو اللہ کے کلام اور نبوی اعمال کی برکتوں میں آباد تھے، معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ یہاں لاس اینجلس کی تباہ کن آگ ہمیں ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے قریب ہیں؟ کیا ہم اپنی دعاؤں اور ایمان کے ذریعے اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یا پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر اس کی رحمتوں سے دور ہو گئے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کے ذکر اور دعاؤں کو جگہ دیں تاکہ ہم بھی اس کی رحمتوں کے سائے میں رہ سکیں۔ لاس اینجلس کی حالیہ اطلاعات کے مطابق اس آگ نے نہ صرف ہزاروں ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، بلکہ سینکڑوں مکانات اور کاروبار بھی خاکستر ہو گئے ہیں۔ اس تباہی میں بے شمار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے لیے زندگی دوبارہ شروع کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ فائر فائٹرز اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، اس آگ کا یہ نقصان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی ترقی اور ٹیکنالوجی بھی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ جب اللہ کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی حکمت کے پیچھے ہمیں سبق تلاش کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اللہ کے قریب ہوں اور اس سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی ہے جو اپنی مخلوق کو آزمائشوں سے نکالنے پر قادر ہے۔ امریکہ کے جنوبی کیلیفورنیا میں واقع لاس اینجلس کے علاقے میں لگی شدید آگ ایک ہفتے کے بعد بھی بے قابو نظر آ رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اب تک 27 لوگوں کی موت ہو گئی اور 12,300 سے زائد تعمیرات تباہ ہو گئی ہیں۔ مقامی افسران نے ان اموات اور نقصانات کی تصدیق کی ہے۔ آگ کی وجہ سے دسیوں ہزار لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور حکام کا کہنا ہے فی الحال رہائشی گھر جلد تعمیر نہیں کیے جا سکیں گے۔ فی الحال رہائشی جلد اپنے گھروں کو نہیں جا سکیں گے۔ حکام کے مطابق اجڑی ہوئی بستیوں میں انسانی باقیات کی تلاش جاری ہے۔ زہریلے مادوں سے لدے جلے ملبے کے ساتھ نئے خطرات کا سامنا بھی ہے۔ دوستو، اب اگر ہم لاس اینجلس کے اس واقعے کو دیکھیں تو یہاں بھی کچھ ایسی بات سامنے آتی ہے۔ لاس اینجلس کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے قرآن پاک ایک برکت ہے، ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ دوسروں کے لیے ایک نشان عبرت ہو یا ایمان کی طرف پلٹنے کا ایک ذریعہ۔ اللہ پاک اپنے کلام سے محبت اور اس کی اطاعت کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک بے شک ایک معجزہ ہے اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک نہ صرف ہمیں روحانی سکون دیتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی ایک روشنی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ لاس اینجلس کے اس واقعے اور قرآن پاک کی برکت پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی نئی آنے والی ویڈیو میں۔